حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو رضا کے اندر میرا نام لیتی ہو، اور جب راضی نہیں ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ کی محبت جو ہے ویسی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں اس میں میاں بیوی کے معاملات کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کے اوپر تھوڑا سا خلاف مزاج چیز ہو گئی، خلاف طبع چیز ہو گئی، تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، اور یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں بھی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھی، اور یہ اس لیے تھی کہ یہ ہوگا تو ہمارے لیے نمونہ بنے گا، یہ واقعات ہوں گے تو امت کو پتہ چلے گا نا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تمہارا جو ہے وہ تمہارے الفاظ یوں بدل جائیں اور تمہارا جو ہے وہ رویہ یوں بدل جائے اور تم اس طرح موڈ بنا لو اور یہ کر لو۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو فطری حالت کے اوپر محمول کرتے ہوئے وضاحت فرما دی کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنائیت ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، بات بڑھانی ہو نا اگر، تو چھوٹی سی بات کو آپ اتنا لمبا کھینچ دیں، اور اگر بنانی ہو تو بڑی سے بڑی بات کو لپیٹ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارک کا جو بڑا بنیادی جو مدنی پھول ہے، جو نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گھر کے معاملات کو بنایا جاتا ہے، بگاڑا نہیں جاتا، انہیں سمیٹا اور لپیٹا جاتا ہے، پھیلایا نہیں جاتا۔ آپ اپنے چند جملوں سے پوری بات کو بدل سکتے ہیں، لیکن اپنی خام خواہ کی اڑی کی وجہ سے آپ ساری بات کا ستیہ ناش کر سکتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، ہمارے گھروں کے اندر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ جو خوش اخلاق لوگ ہیں وہ بڑی بڑی باتوں کو بھی بولتے تھے، اچھا چلے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، لیکن جو اکڑ خان ہوتے ہیں اور جو مفت کے پھندے خان ہوتے ہیں، جن کی ہو سکتا ہے کہ باہر گلی کے اندر جو ہے وہ کوئی خاکرو بھی نہ سنتا ہو، گھر کے اندر شیر بنے ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ بس الامان والحفیظ، چھوٹی سی بات کو بڑا چڑھا کے ابے تبے اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر دینا، میری طرف یوں کیوں دیکھا تھا، میرے ساتھ یہ لفظ کیوں بولا تھا، میرے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا تھا، مجھے یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں یوں کہہ لیں کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جسے اپنے گھر میں، اپنے پڑوس کے گھر میں یا اپنے رشتہ داروں کے اندر کسی نہ کسی ایسے رویے کا اس نے مشاہدہ نہ کیا ہو یا اسے معلومات نہ ہو کہ کیسے ایک بات کو پکڑ کے زندگیاں گزر جاتی ہیں کہ جی آج سے میں نے نہیں جانا اس کے گھر۔ کیوں نہیں جانا جی؟ اس نے میرے ساتھ یہ لفظ کہا تھا، پتہ نہیں اس نے کس انداز میں کہا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس نے کس سوچ سے کہا تھا، اور بالفرض اس نے چلے غلط ہی کہا تھا، مان لیا کہ غلط ہی کہا تھا، غلط ہی رویہ تھا، تب بھی یار کوئی عفو درگزر دنیا میں چیز ہے یا نہیں؟ کوئی معاف کر دینا، کوئی آپس میں پیار محبت برقرار رکھنا، کوئی آپس میں اچھے اخلاق کا اضافہ کر لینا، کوئی توڑنے والے سے جوڑنے کی کوشش کرنا، کوئی یہ بھی چیز ہے یا نہیں؟ تو ہر کام ہم کہتے ہیں دوسرا کرے، ہم کہتے ہیں جی ہمارا تعلق کسی سے ٹوٹا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے تعلق ٹوٹا تو ہم جوڑیں، ہم کہیں گے نہیں تعلق ٹوٹا تو جوڑ، توڑنے والے بھی تم، جوڑنے والے بھی تم۔ تو یہ جو طریقے ہیں یہ کم از کم یہ اسلام کے جو اخلاق حسنہ ہے یہ ان میں سے نہیں ہے، یہ ہمارے دین میں سے نہیں ہے، اور ان غلط رویوں کی وجہ سے نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر یہ جو عورتوں کو ورغلانے والے لبرلز اور سیکولرز ہیں پھر وہ کود پڑتے ہیں کہ جناب عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پہ یہ ہو رہا ہے، لہذا اب پوری بغاوت ہی کر دو۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں پہ زیادتی ہوتی ہے اور عورتوں کو جو ہے وہ گھروں میں دبا کے رکھا جاتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب دین سے بغاوت کر دینا نہیں ہے۔ دین نے ایسا نہیں کیا، وہ گھر کے بندے نے ایسا کیا، اس کا رویہ غلط ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بھی آرگیو کیا جائے گا، دین کو جو ہے وہ اپنے تیر و تفنگ کا نشانہ نہیں بنا دیا جائے گا۔ تو میری عرض یہ ہے کہ ایسا رویہ نہ اختیار کریں کہ ہمارے ان رویوں کی وجہ سے ہمارے دین کے اوپر یہ اعتراض شروع ہو جائے، ہمارے دین سے لوگوں متنفر کرنا شروع کر دیں،
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رویہ اپنائیت کا تھا۔ شادی شدہ لڑکا وہ اپنے گھر والوں کو کیسے منائے کہ والدین کا وہ گھر والے ادب کریں، ان کا شکریہ ادا کریں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یوں کہہ لے کہ ہمیشہ سے زمانے کی ضرورت رہا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کیسے راضی کرے کہ وہ اس کے والدین کی خدمت کرے۔ دیکھیں، اس میں ایک بہت بڑا جو عمل دخل ہے وہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ خود وہ بیٹا اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتا ہے۔ اگر بیٹے کا اپنا عمل بڑا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ وہ والدین کو بہت زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوگا، تو بیوی پر اس کا خود بخود اثر ہو جائے گا، اور اسے بھی احساس ہوگا کہ میرے شوہر کی نگاہ میں اس کے ماں باپ کا کیا مقام ہے، تو شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مجھے اس کے ماں باپ کی خدمت کرنی۔ تو لہذا جو اپنا عمل ہے یہ اس کے اندر بہت زیادہ عمل دخل رکھتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس موضوع پر خود بیوی کو باقاعدہ سمجھانا چاہیے، اسے یہ کہنا چاہیے کہ میرے ماں باپ میری جنت ہے، ان کی خدمت کر کے مجھے جنت ملنی ہے، اور ان کو دکھ پہنچانا میرے لیے سخت عذاب کا اور بربادی کا باعث ہے، اور انہیں راضی رکھنے کے اندر میری دنیا بھی سنورے گی، میری دنیا کی کامیابی، میری آخرت کی نجات ان کی خوشی میں ہے۔ تو لہٰذا تم میرے ساتھ کوآپریٹ کرو، میرے ساتھ تعاون کرو، میری دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے تم انہیں خوش بھی رکھو اور ان کی خدمت بھی کرو۔ تو جب پیار محبت کے ماحول میں یہی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو یہ باتیں اثر کرتی ہیں، اور اگر تھوڑا سا صرف نظر کریں اور اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کریں تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے کچھ کمی نظر آئے تو موقع پر سمجھا دیا جائے۔ بیوی نے ایک مرتبہ کمی کی، کچھ نہیں کہا، دوسری مرتبہ اس نے 2 کمیاں کی، پھر کچھ نہیں کہا، تیسری مرتبہ اس نے 3 کمیاں کی، پھر کچھ نہیں کہا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بیوی کے دل و دماغ سے یہ بات ہی نکل جائے گی کہ یہ بھی کچھ کرنے کا کام ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ شوہر کی اس چیز پہ نظر ہے اور وہ اسے نوٹ کرتا ہے، تو اب وہ اس کے حوالے سے کانشیس رہے گی اور اس حوالے سے توجہ دے گی۔ چوتھی بات یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بیلنس رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی سے والدین کی خدمت کروانا ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس چکر میں بیوی کو پیس کے رکھ دینا یہ اچھی چیز نہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ گھر کی کوئی اگر نوکرانی بنتی ہو تو اس کی بھی وہ حالت نہ ہو جو بیوی کی ہوئی ہے خدمت کے چکر کے اندر، کہ پورے خاندان کے جناب وہ سارے کے سارے کام کرے گی، نہ اس کو دن کو چین نہ رات کو آرام، اور پھر اس سے ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ، تو یہ والا کام نہ ہو۔ ایک اور بڑی اہم بات اس کے اندر یہ ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی جب والدین کی خدمت کرے تو اس پر اسے اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یا اسے کوئی تحفہ دینا، یا اسے کوئی انعام دینا، یہ بھی اس میں ایک کارآمد چیز ہوتی ہے کہ جس میں اسے خوشی ہوتی ہے کہ بھئی میں نے اگر خدمت کی تو میری اس خدمت کی قدر بھی کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ یوں کہہ لیں یہ پورا پیکج ہوتا ہے۔